اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، یہ مکالمے کی شست ہے. اس میں ہم عبادات کو موضوع بنائیں گے. عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، قربانی، انہیں عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ میں اگر ایک جملے میں اس سوال کا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. علامتی اظہار کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان چونکہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اس وجہ سے وہ جن جذبات، احساسات کو اپنے اندر پاتا ہے ان کو بعض اوقات زبان سے، اعضاء و جوارح سے، اپنی حرکات سے اور اس طرح کے دوسرے اعمال سے ظاہر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اسے ہم ان علامتوں کے ذریعے سے دوسرے تک منتقل کر دیتے ہیں. ہمارے وطن سے متعلق ہمارے بعض جذبات و احساسات ہیں، ہم اس کے لیے ترانے کے کچھ بول لکھ لیتے ہیں، ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے وطن کے ساتھ تعلق کا علامتی اظہار ہے. علامتوں کی زبان میں ہم اپنے اعزاء سے، اقربا سے، ماں سے، بہن سے، ہر ایک سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے قریبی تعلق میں کرتے ہیں بلکہ انسانی رشتوں میں بھی ہر جگہ ان علامتوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے. اس تعلق کے لیے علامتوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس سوال کا آپ جو بھی جواب دیں گے وہ عبادات یا مراسم عبودیت کی صورت اختیار کر لیں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو خدا کا تصور ہے جس سے عبادت کا تصور پیدا ہوتا ہے، کیا یہ انسان کے اندر بھی اپنی کوئی بنیاد رکھتا ہے؟ کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خارجی چیز ہے اور اس کی وجہ سے یعنی جو انسان نے اپنے پر طاری کیا ہے، کیونکہ یہ نہ سائنس سے اور نہ تجربے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے. خدا کا تصور کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ انسان کا کوئی اندرونی احساس ہے؟ یہ کوئی خارجی چیز ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو الگ ایک نشست کا موضوع بننا چاہیے. اس ہمارے ہاں ایک پورا فلسفہ ہے جو چلا رہا ہے کہ یہ اصل میں اس ریاضت کا ذریعہ ہے جو اصل میں تزکیہ نفس کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا یا خدا کا قرب حاصل کرنے کا زیادہ باعث بن جاتی ہے. تو یہ پھر تعلق سے بڑھ کے خدا کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ ملاپ کی صورت اختیار کرنے کا جو تصور ہے کہ عبادت اس جگہ تک بھی انسان کو لے جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو لفظ قرب استعمال کیا جائے گا تو میرا جواب اس بات میں ہوگا. ہم جب کسی بھی چیز کا اظہار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ایک چیز ہمارے لیے مقصود کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب کسی تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو جس سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں ظاہر ہے اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. قرب کی نوعیت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ اس سے ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن جس مفہوم میں آپ قرب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی ملاپ ہو جاتا ہے یا ہم ریاضتوں کے ذریعے سے ذات خداوندی کے ساتھ کوئی اتصال پیدا کر لیتے ہیں، اسلام میں عبادت کا یہ موضوع نہیں ہے. یعنی ہمیں جب یہ دیکھنا ہوگا تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید اس کو کس اعتبار سے پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے اس کی حقیقت واضح کی ہے حج پر گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو علامت کے طور پر اختیار کی جائے. یعنی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اپنی ذات میں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن وہ کسی بڑی حقیقت کی علامت ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ جب آپ معانقہ کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں تو کہنے کو تو کیا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ قریب ہوئے، میں نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ لگا لیا. لیکن یہ جو عمل میں نے سر انجام دیا ہے یہ در حقیقت میرے کسی جذبے کا اظہار ہے، اور اس جذبے کو میں نے اس علامت کے ذریعے سے اظہار کرنے کا اسلوب اختیار کر لیا ہے. یہ میری معاشرت میں، میرے عرف میں عام ہو چکا ہے. جیسے ہی میں مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ایک گرمجوشی آپ کو منتقل ہوتی ہے، جیسے ہی میں معانقہ کرتا ہوں تو ایک محبت کا تعلق آپ کو منتقل ہوتا ہے. تو گویا کہنے کو تو بس دو جسم مل رہے ہیں، دو ہاتھ مل رہے ہیں، بظاہر اس کے اندر کوئی گرمجوشی نہیں ہے، لیکن یہ اس گرمجوشی کی علامت بن چکے ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہے. اور جب میں اس کا اظہار کرتا ہوں تو اس سے میں آپ کے قریب ہوتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اتنی بات اگر ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
یہی عبادات ہی ہیں جن کو اصل میں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے. خدا پہنچیں گے، یعنی یہ صرف قرب کی تو بات رہتی نہیں ہے پھر اس کے بعد. اور اسی طرح سے کہ خدا ہماری شہرت کے قریب ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے اس اندر موجود ہونے کا احساس ہر وقت موجود رہے. یہ تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے عبادات کس لیے مقرر کی. اب مثلا آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس لیے لازم کی گئی ہے. کیا اس لیے لازم کی گئی ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچنا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے پڑھی جائے. نماز کا اہتمام اس لیے کیا جائے کہ میری یاد قائم رہے. روزے کے بارے میں فرما دیا کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو قرآن مجید ہمیں صرف عبادت کا حکم ہی نہیں دیتا یا اس کے بارے میں ترغیب ہی نہیں دیتا، اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ عبادت تمہیں کیوں کرنی چاہیے، اس کا مقصد بھی بتاتا ہے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے اس کو الگ سے زیر بحث آنا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں عبادت کا کیا مقصد قرار دیا گیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے مذاہب ہیں. ایک مذاہب وہ ہے جو الہام سے پھوٹے ہوئے ہیں، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے ملے ہیں. ان کے بارے میں ہماری تحقیق اور نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا ایک ہی دین ہے جو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب انبیاء کو دیا ہے. اس دین کا نام اسلام ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں مختلف انحرافات پیدا کر کے ان کے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، ورنہ دین اصل میں ایک ہی ہے. ایک تو وہ دین ہے. دوسرا دین وہ ہے کہ جو انسانوں نے خود ایجاد کیا ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ساری قوموں میں پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو متصوفانہ تعبیر دیتے ہیں، بہت سی دوسری جگہوں پر وہ ویدانت اور فلسفوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس دین میں البتہ عبادت اور مقاصد سے کی جاتی ہے. اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں ریاضتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہمارا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، نہ یہ دنیا کوئی حقیقت رکھتی ہے. اصل میں وجود صرف ذات خداوندی کا ہے. انسان کو وہاں سے الگ ہونے یا فراق میں ڈال دینے کا ایک عمل ہوا ہے. تو وہ جب اپنے اس وجود کی کثافت کو عبادتوں اور ریاضتوں سے ختم کر لیتا ہے تو اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر اٹھ کر گویا اپنی حقیقت کے اندر ضم ہو جاتا ہے. یہ تصور کا تصور ہے، یہ ویدانت کا تصور ہے. یہ اور بہت سے نقطہ نظر بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی چیز ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے جو عبادات کا تصور دیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. یعنی اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ وہ کیا تعلق ہے، اور ایک یہ کہ اس کے لیے جو علامتی اظہار یا سمبولک ایکسپریشن کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ کتنی موزونیت اور مناسبت رکھتا ہے اس کے ساتھ. تو اس کو الگ الگ کر لیجیے. یعنی ظاہر بات ہے کہ عبادت یا عبادات یہ کوئی اسلامی میں زیر بحث نہیں آتی، یہ متصوفانہ مذاہب میں بھی زیر بحث آتی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں بھی زیر بحث آتی ہیں، اور یہ فلسفے کی سطح پر بھی زیر بحث آتی ہیں. تو جس اعتبار سے آپ گفتگو کریں گے اس کے لحاظ سے ان کو سمجھا جائے گا. اسلام کے نقطہ نظر سے عبادات کی حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور یہ حقیقت خود قرآن نے بیان کر دی. جی سر، جہاں تک رب العزت کی ذات ہے، اس کا معاملہ ہے، تو عبودیت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ساری کائنات دن رات عبادت میں مشغول ہے، ایک اس کے گرد طواف میں ہے. تو انسان کی جو عبادت ہے رب کی طرف، کیا یہ اس کی اپنی جبلی تشفی کے لیے ہے، یا رب العزت کی ذات کو اس کے نزدیک جانے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کے قرب کے لیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں ایک پورا وجود ہوں، میری ایک نفسیات ہے، میرے اندر ایک عقل کی فیکلٹی ہے جو کام کر رہی ہے، میرے جذبات ہیں، میری خواہشات ہیں، میرے تعصبات ہیں، میری پوری شخصیت کو تسکین کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں جب مختلف تعلقات کے اندر بنتا ہوں، خواہ وہ ماں کے ساتھ تعلق ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اعزا اقربا کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، تو میرے اندر کے جذبات اور میری اندر کی خواہشات اس کا مختلف اسالیب میں اظہار چاہتی ہیں. اس کے بغیر میں اپنی نفسیاتی تسکین کا اہتمام کر ہی نہیں سکتی. یعنی جس طریقے سے یہ بعض اعمال میں اپنا اظہار چاہتی ہیں، بعض مقدمات میں اپنا اظہار چاہتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جذبے کی سطح پر بھی اپنا اظہار چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو میں جب مان لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق استوار ہو جاتا ہے، وہ تعلق شعور کی سطح پر آ کر بالکل نمایاں ہو جاتا ہے، تو وہ بھی فطری طور پر اپنا اظہار چاہتا ہے. اس وجہ سے یہ خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری اپنی ضرورت ہے. یعنی میں اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے مجبور ہوں. ماں کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے اظہار محبت کروں،
میری ضرورت ہے کہ میں ماں کے ساتھ اپنے جذبے کا اظہار کروں. اب ظاہر ہے کہ اگر مخاطب یا جس کے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے انسانی سطح پر ہی کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی ضرورتیں اور احتیاجات ہوں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے, وہ ان تمام چیزوں سے بالکل بالا و بلند ہے, لیکن چونکہ میں اس کا بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے میرا خدا سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس تعلق کا اظہار نہ کروں گا, لازماً کروں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس اظہار کے اسالیب ختم کر دیے ہیں. انہوں نے جن کو معبود بنایا ہے ان کے ساتھ اظہار کے بالکل وہی طریقے اختیار کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. بلکہ اگر الٹ کر دیکھیں تو صورتحال ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے جتنے اظہار کے طریقے مختلف معبودوں کے لیے لوگوں نے اختیار کیے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ تم اس کا اظہار میرے حوالے سے کرو, کیونکہ انسان کی طرف سے اظہار ہر حال میں ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اظہار ہوگا, کسی نہ کسی شکل میں ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کو متعین کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو جائے, اور کچھ بھی نہیں. لیکن یہ فرائض کی صورت میں ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو اس تعلق کے اظہار سے کچھ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں. چنانچہ عبادت میں ہوتا تو تعلق کا اظہار ہے لیکن ہر عبادت کا ایک مقصد متعین کر دیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا کی یاد قائم رہے. اب خدا کی یاد کا قائم رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں یہ صرف خدا کی یاد ہے جو مجھے زندہ اور بیدار رکھتی ہے اور مجھے میری حیثیت کا احساس دلاتی ہے, میری بندگی کا شعور میرے اندر تازہ رکھتی ہے, مجھے بتاتی ہے کہ ایک عظمت و جلال والی ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے, اور یہی یاد ہے جو پھر پوری میری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے, میرے اٹھنے پر, میرے بیٹھنے پر, میرے معاملات کرنے کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس یاد کی یہ جو اہمیت ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے, لیکن میں زود فراموش واقع ہوا ہوں انسان کی حیثیت سے, بھول جاتا ہوں. لہذا کچھ قاعدے ضابطے مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ یاد تازہ ہوتی ہے, تو یاد کو تازہ کرنے کے لیے پھر کچھ چیزیں فرض کر دی جاتی ہیں آپ کے اوپر, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, اس کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے, اس وجہ سے تو لازم کر دیا گیا. جاوید صاحب, فلسفہ عبادت کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ بعض مغربی مصنفین کے ہاں یہ جو عبادت کی فلسفے یا اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشن ہے, کہ آپ ٹرانسینڈ کریں, کہ وہی روٹین کی ایک آپ بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو شاید ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشن میں ظاہر وقت بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میڈیٹیٹ کرنا ہے. مگر اسلامی پرسپیکٹو میں میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشن, جبکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے, دین ہے, اور ہمارے لوگوں سے ملنا, ڈے ٹو ڈے لائف, اور یہ جو جن چیزوں کو شاید باقی کچھ مذاہب نے قدر کمتر حیثیت دی ہے, اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس میں بھی مختلف ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال بہت عرصے سے ہے کہ اسی کانسیپٹ کو اگر اسلامک پرسپیکٹو میں رکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے, لیکن یہ بنیادی طور پر متصوفانہ مذاہب کا تصور ہے, اور چونکہ ان کا غلبہ ہے, فلسفے میں بھی ان کا غلبہ ہے اور مذاہب میں بھی غلبہ ہو گیا ان کا. چنانچہ جب ایک آدمی باہر سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی وہی کام ہے جو کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر یہ بتایا ہے کہ ایک ایک عبادت کس مقصد کے لیے لازم کی گئی ہے. ہم جب عبادات کو الگ الگ لیں گے تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس مقصد کے لیے نہیں ہے, یعنی یہ مقصود نہیں ہے اس کے مقاصد بالکل الگ متعین کیے. جیسے روزے کے بارے میں آپ دیکھیے نا کہ عام طور پر متصوفانہ مذاہب میں بھی روزے کی بڑی اہمیت ہے, لیکن وہاں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کثیف جسم کو کمزور کریں اور آپ کے اندر جو لطیف روح ہے وہ زیادہ طاقتور ہو, اور اس طریقے سے گویا آپ اوپر اٹھنے کی کوشش کریں. اس کے بالکل برخلاف جیسے ہی آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلی آیت ہی آپ کو یہ نظر آتی ہے اس میں روزے سے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی ایمان والو یہ روزہ ہم نے تم پر اسی طرح لازم کیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر لازم رہا, اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حدود آشنائی کی تربیت پیدا کر لے, یعنی وہ اپنے جذبات, اپنی خواہشات, اپنی رغبات اور اپنے تعصبات کو عقل کے حدود میں رہ کر زندگی بسر کرنا سکھا سکے. یہ تقویٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں مقصد بیان کیا جاتا ہے اسے بالکل مختلف مقصد ہے جو یہاں بیان کیا جاتا ہے. مگر جاوید صاحب جزوی طور پہ, کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے, بہت سارے دوستوں کا بھی ہوگا, آپ کا بھی شاید,
کہ ہم روٹین میں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، یا کوئی کم تول رہے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان ہم نے کھولی ہوئی ہے، تو اذان ہوتی ہے اور ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو کئی دفعہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک روٹین میں جیسے ہم کر رہے ہیں تو شاید نماز پڑھ لے، کبھی نہ کبھی خیال ضرور آتا ہے کہ کیا ہم یہی سب گڑبڑ کرنے کے لیے یا انہی چیزوں کے لیے نہیں بنے، ہمارے اندر ایک اور تو ایک میڈیٹیشن تو ظاہر ہیوی لفظ ہے، مگر ٹرانسینڈ تو شاید ہم کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے یہ اس کا اثر اور نتیجہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نماز مثال کے طور پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو خدا کی یاد دہانی کو آپ نے تازہ کرتی ہے، اس لیے لازمی طور پر آپ کی باقی زندگی کے بارے میں سوال پیدا کر دیتی ہے. کسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی جب تم نماز کا اہتمام کرتے ہو تو نماز تم کو ایک واعظ کی طرح، ایک زاجر کی طرح، ایک تنبیہ کرنے والے کی طرح روکتی ہے کہ برائی کے قریب نہ جاؤ، لوگوں کے حقوق مت تلف کرو، اپنے آپ کو ان حدود کے اندر رکھو جو حدود خدا نے تمہارے لیے مقرر کر رکھے ہیں. یہ کہتی ہے، روک دیتی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو پکڑ لے گی، لیکن توجہ دلاتی ہے. تو توجہ دلانے کا یہ عمل اس سے ہوتا ہے. بنیادی طور پر وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کو خدا یاد دلا دیتی ہے. اور خدا یاد دلانے کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ آپ کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. اب یہ جواب دہی کا جو احساس ہے خدا کے سامنے، خدا کو منہ دکھانے کا جو تصور ہے، ایک دن آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ یاد دہانی ہے نا، یہ یاد دہانی آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ صحیح شعور کے ساتھ ہو. اور اگر یہ اسی صورت میں ہو کہ بس ایک ریچول کے طریقے پر آپ نے جا کے وضو کیا اور کچھ 2-4 سجدے کر لیے، تو پھر ضروری نہیں کہ اس کے اثرات آپ پر نمودار ہیں. کیونکہ جن چیزوں کو نماز سمبولک طریقے سے بیان کر رہی ہے ان کی کوئی حقیقت ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر کوئی گرم جوشی نہیں تھی، آپ ایک روبوٹ کی طرح اٹھے اور آپ کو کہا کہ فلاں آدمی سے مسافہ کر لو، تو اس کے نتیجے میں تو اس مسافے کے نہ آپ پر کوئی اثرات ہوں گے نہ اس پر کوئی اثرات ہوں گے. لیکن اگر حقیقی گرم جوشی سے آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس کا علامتی اظہار کیا ہے تو پھر یہ علامت پلٹ کر آئے گی اور یہ آپ کی اس گرم جوشی کو اور بڑھا دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات اٹھتے ہیں اور ایک دوست کو ہم اپنے گلے لگا لیتے ہیں. ایک وہ جذبہ تھا جس نے گلے لگانے پہ آمادہ کیا، اور ایک پھر وہ جذبہ ہوتا ہے جو گلے لگنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہماری پوری شخصیت پر یا اس مجلس پوری پر اثر انداز ہو جاتا ہے. یہی معاملہ عبادت کا، یعنی یہ ایک جذبہ ہے جس سے یہ نمودار ہوتی ہے، پھر ایک کیفیت ہے جس کی طرف یہ آپ کو بات کریں. عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، کہیں اس کے پیچھے خوف تو نہیں چھپا؟ اگر انسان جو ہے مکمل طور پر آزاد ہو، اس کو خدا سے نہ کچھ لینا ہو، نہ اس کی وہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی خوف ہو، تو اور ہر چیز پر انسان جو قادر ہو، تو کیا وہ پھر خدا کے آگے جھکے گا؟ کہیں عبادت کے پیچھے یہ کہیں نہیں چھپا ہوا کہ انسان مان لیتا ہے کہ ہاں بہت سارے معاملات میں جو ہوں وہ حاوی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، مجبور ہوں. تو یہ چیز اس کو جو ایک ہستی کر سکتی ہے اس کے آگے جھکنے پہ مجبور سا کر دیتی ہے. میں نے ایک قضا میں یہ عرض کیا تھا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے نا، لازماً کہ ہم غور کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو سمجھنے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم جس کو ذات خداوندی مانتے ہیں تو آخر جو تعلق وجود میں آئے گا تو ہمارے کسی شعوری فیصلے سے آئے گا. اب دیکھیے کہ ہم نے جب خدا کی عظمت کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، یہ سب کچھ ایک ذرہ ناچیز کی طرح اس کی مٹھی میں بند ہے، میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں اور میری بہت سی ضرورتیں اور احتیاجات اس سے وابستہ ہیں. تو اس سے میرے اندر ایک طرف غیر معمولی محبت پیدا ہوتی ہے. میرا ایک خالق ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، یہ سب کچھ میرے لیے تخلیق کر دیا ہے. میں دیکھتا ہوں سمندروں کا تلاطم دیکھتا ہوں، میں ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں موجوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں دریاؤں کو بہتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں چشموں کی روانی دیکھتا ہوں، میں پودے کو لہلہاتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں سبزے کو دیکھتا ہوں اور اس کی تراوت آنکھوں میں محسوس کرتا ہوں، چاند ستاروں کو دیکھتا ہوں، نجوم و کواکب کو دیکھتا ہوں. تو یہ سب کچھ مل کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب میرے لیے. تو ایک محبت پیدا ہوتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یعنی جس طرح بے انتہا محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے، بے انتہا خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ میرا پروردگار ہے اور کسی مقصد کے لیے اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. میں اس کے مقاصد کو پورا کر رہا ہوں، مجھے اس کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، مجھ سے کچھ چھین تو نہیں لے گا. یہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے کیا دے دیا گیا ہے؟ کیا میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں؟ تو اپنی بے بسی اور اپنے عجز کا احساس ہوتا ہے. یہ در حقیقت انسان کا ذوق اور انسان کی قدرت.
دونوں مل کر محبت بھی پیدا کرتے ہیں، خوف بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس انتہائی محبت اور انتہائی خوف کی کیفیت کے اندر سے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے محبت آمادہ کرتی ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، اسی طرح یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ناراضی کہیں ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے، ہم کچھ کھو نہ بیٹھیں، کہیں اس کی نگاہ التفات پھر نہ جائے، کہیں ہمیں وہ کسی چیز سے محروم نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس نے اپنے سامنے بلایا تو ہم وہاں خائب و خاسر ہو کر رہ جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ خوف نہیں ہے جو خوف مثال کے طور پر کسی بلا سے پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ حقیقت کے شعور کا اندیشہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کائنات پر، اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشہ ناک ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ حقائق کا شعور رکھتے ہیں۔ تو ذات خداوندی کے بارے میں بھی یہ جو حقائق میں نے جن کی طرف توجہ دلائی، ان کا شعور خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ تو محبت اور خوف دونوں کا حسین امتزاج ہے جو اصل میں ہمارے جذبہ عبودیت میں بدل جاتا ہے، اور پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نشست کا وقت ختم ہوا، بہت سی چیزیں ابھی زیر بحث آنا باقی ہیں، اور ابھی بہت سی نشستیں شاید اس موضوع سے متعلق ہمیں اور منعقد کرنا ہوں گی۔ اگلی بعض نشستوں میں ہم اس کے بعد دوسرے پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے۔ اس کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔